کعبہ زمین پر اللہ کا گھر۔ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس گھر کو بنانے کی حکمت، اس مخصوص جگہ کے انتخاب کا راز کیا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس طرف عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ دنیا کے اس خاص مقام میں کعبہ کو کیوں تعمیر کیا گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جدید ترین سائنسی ریسرچ کے مطابق کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے کہ جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں، اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر پہلے صرف پانی ہی تھا اور یہاں خشکی نہیں تھی۔ اسلامی معلومات میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ نے پانی کے بیچوں بیچ خشکی پیدا فرمائی اور اس خشکی یعنی زمین کو پھیلا دیا تاکہ اس دنیا میں زندگی کا آغاز ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اسی سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک جیولوجسٹ زغلول النجار نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول پر تحقیق کرتے ہوئے ذکر کیا کہ زمین کی پیدائش سے 1000 سال قبل اللہ نے کعبہ کو پانی کے اوپر 4 ستونوں پر رکھا تھا، اور اللہ نے زمین کو کعبہ کے نیچے سے ہی پیدا فرمایا۔ اب وہ ستون کیا تھے اور کہاں تھے یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ان اقوال سے یہ بات واضح ہے کہ کعبہ کی تعمیر اس دنیا کے بننے سے بھی 1000 پہلے کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو اس دنیا میں زمین کی شکل میں سب سے پہلے بنا، یعنی کعبہ اور مکہ دنیا کا پہلا مقام، پہلا شہر اور پہلا بر اعظم تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں پوری زمین ایک ساتھ ایک بڑے بر اعظم کی شکل میں تھی، جس کی تصدیق آج سائنس بھی کرتی ہے کہ زمین کے آغاز میں تمام بر اعظم ایک ہی بڑا بر اعظم تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا اور الگ ہو کر 7 بڑے بر اعظموں میں تقسیم ہو گیا۔ اس بات کا ذکر قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل یعنی امت وسط بنایا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام القرطبی بتاتے ہیں کہ جیسے کعبہ زمین کے بالکل سینٹر میں ہے، ویسے ہی اللہ نے امت محمدی کو تمام اقوام کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ وسط کے معنی ہے درمیان، اور ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کی عمر کا درمیانی حصہ اس کی جوانی ہوتی ہے، جو اس کی عمر کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ دن میں درمیانی وقت دوپہر کو ہوتا ہے، جب روشنی مکمل اور زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ اس آیت کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کے کافروں سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ صاف انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر اللہ انبیاء کرام سے دریافت فرمائیں گے تو تمام انبیاء کرام یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم تیرے احکام کو پہنچا چکے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر تمام انبیاء کرام امت محمدیہ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے تو وہ کافر کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پھر امت محمدیہ یہ جواب دے گی کہ اگرچہ ہم ان کے بعد آئے، مگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ مصر کے ایک پروفیسر حسین کمال الدین نے اپنی بے مثال تحقیق کے بعد اس امر کا انکشاف کیا تھا کہ مکہ زمین کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا دائرہ بنایا جائے کہ اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے بارڈرز تمام بر اعظموں سے باہر واقع ہوں گے۔ مصر کے ایک اور سائنسدان ڈاکٹر عبد الباسط نے 16 جنوری 2005 کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا
کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا کہ جہاں سے یہ شعاعیں نکل رہی تھیں، اور آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام کہ جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی تھیں وہ مکہ ہے۔ چاند کے قریب پہنچنے پر اس نے دوبارہ زمین کی تصویریں کھینچیں تو اسے معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھیں، مگر صرف 21 دن بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھی۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں یہ لامحدود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی کعبۃ اللہ سے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبۃ اللہ تک جاتی ہیں۔ مختلف روایات اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المعمور زمینی کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر ہے، اور اگر وہ اوندے منہ گریں تو سیدھا اس کے اوپر گریں۔ جہاں تک کعبہ کی تاریخ اور اس کے گرد طواف کرنے کی وجہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک بڑے عالم اور مصنف یحییٰ بن شرف النووی لکھتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کئی مراحل میں ہوئی، جس میں سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ کعبہ کے ستون اور اس کی تعمیر آج بھی اسی شکل میں ہے جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی تھی۔ اس بات کا ذکر کئی مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں کیا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے کعبہ کو بنایا اور اس کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے گرد طواف کی وجہ یہ تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایات میں ہے کہ فرشتوں کو اس سوال کے بعد فکر ہوئی کہ شاید اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اللہ کے عرش کے گرد طواف شروع کیا۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں ایک گھر بنائیں جس کے گرد وہ طواف کریں، جسے فرشتوں کا گھر یعنی بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی بیت المعمور کے نیچے زمین پر اللہ کا گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کریں، تاکہ انسان اس گھر کا طواف کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔